واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. محترم امیر حلقہ، سیکرٹری حلقہ، شورا کے اراکین، جماعت اسلامی ہند کے اراکین، کارکنان، مختلف ذمہ دار لوگ، خواتین، مرد حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے بہت بڑی خوشی کا موقع ہے. آج کے دن آپ کے درمیان ہونے کی توفیق ہوئی ہے. سیکرٹری حلقہ جس طرح بتایا کہ آج عید کا دن ہے، 15 دن کا مسلسل کام کے بعد آپ کے جد و جہد کے بعد اکٹھا ہونے کا موقع ملا ہے، اور جو کام آپ لوگوں نے کیے ہیں اور اس کی اثرات جتنے سامنے آئے ہیں وہ سب سامنے رکھ کر آپ آج عید منا رہے ہیں. تو میرے خوشی کا موقع یہ ہے کہ اس عید منانے کے وجہ سے آپ کے دل و دماغ میں جو خوشی ہے وہ خوشی میں بھی شیئر کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اسی طرح آپ کے ہر جد و جہد کو، ہر کام کو، آپ کے ہر قدم کو، جتنے پیسہ آپ خرچ کیا، ہر نیا پیسہ کو اللہ تعالی قبول کرے اور وہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دے. تو میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آئندہ کام کے لیے آپ کو وہ مددگار بنے گا. جو کام آپ کیے ہیں وہ آپ خود جا کر کے لوگوں سے ملے اور انفرادی کاموں میں زیادہ توجہ کے ساتھ کام کیے. ہماری ملت کے لوگوں کو اپنے گھروں میں جا کر، اپنے اداروں میں جا کر، مسجدوں میں جا کر، مدارسوں میں جا کر، دکانوں میں جا کر، مکانوں میں جا کر آپ ملے ہیں اور جماعت اسلامی کا پیغام ان کے سامنے رکھنے کی کوشش آپ کیے ہیں. اور کچھ لوگوں کا نام بھی آپ نوٹ کیے ہوں گے، ان کے ایڈریس آپ کلیکٹ کیے ہوں گے، ان کے ای میل آئی ڈی آپ لیے ہوں گے، ان کے واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس جمع کیے ہوں گے. یہ آپ کا کام کا ایک بڑا حصہ ہے. یہ اس 2 ہفتے کے اندر آپ پورے کیے. ہم
समझते हैं, आप जानते हैं मैं साउथ से मेरा ताल्लुक है, मैं केरला में रहता हूं, और जब भी तहरीक से मेरा जोड़ हुआ है वो बचपन से ही हुआ है। उस वक्त ही यूपी के बारे में हम समझते हैं कि जमात इस्लामी का गढ़ था, हर जमाने में अभी भी है, और जमात को पसंद करने वाला जमात से हमको मालूम है, अब भी मालूम है, और ज्यादा से ज्यादा यूपी से आते थे, पूरे मुल्क में वो सफर करते थे, हमारे साउथ इलाके में आके हमको मुतासिर करने की कोशिश करते थे, और जमात के कई बड़े बड़े इदारे वहां कायम थे, अभी भी है, और जमात के बड़े उलेमा लोग वहां थे, अभी भी है। तो जमात इस्लामी का एक बड़ा घर है यूपी, खास तौर पर वो यूपी मशरिक। तो जितना उनका पोटेंशियल है, यूपी का स्टेट का पोटेंशियल, वो पोटेंशियल को इस्तिफादा करते हुए, यूटिलाइज करते हुए तहरीक के कामों को आगे बढ़ाने में बीच में कुछ मसाइल थे, कुछ फिक्री मसाइल थे, कुछ हमारे कमजोरियां थी, और कुछ लोगों की कमी थी, और थॉट प्रोसेस में कई मसाइल पैदा हुए थे। लेकिन अब हमारे हिंदुस्तान की हालात, खास तौर पर यूपी के स्टेट के हालात, हमको काम करने पर मजबूर किया है, काम करने पर मजबूर किया है। मैं आपके इलेक्शन के जमाने के बारे में आप सोचिए, पॉलिटिकल कामों में कुछ लोगों को इंटरेस्ट होगा, कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा, कुछ लोग हमारे फैसलों को ज्यादा तौर पर मुत्तफिक होंगे, कुछ लोग कुछ इख्तिलाफियत में रखने वाले होंगे। लेकिन पिछले इलेक्शन के मौका पर जिस टारगेट के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ हम काम किए हैं, उसके नताइज हमारे सामने आया है। मैं मुख्तलिफ मीटिंगों में यूपी के इलेक्शन के मौके पर जो काम हमने किया है, वोटर्स को मोबिलाइज करने में, वोटर आईडी बनाने में, और स्ट्रैटेजिक वोटिंग के मेथड लागू करने में, पूरे तौर पर मिल्लत को साथ लेकर जितने काम किया है, वो काम से आपको अंदाजा लगा सकता है कि हमारी लीडरशिप चाहते हैं, हमारे कम्युनिटी के लोग, सब लोग चाहते हैं हम आगे बढ़े। जमात इस्लामी हर जगह लीडरशिप पोजीशन में आ जाए और अपने नजरियाती और अपने स्ट्रैटेजिक विजन से मुस्लिम कम्युनिटी को लीड करें, ये हर आदमी का ख्वाहिश है। जो जब हम काम किया, उसका फायदा, उसका असर हमारे सामने आया, और नेक्स्ट आपको काम करने का मौका मिला इस कैंपेन में। आप लोगों को मिलने के लिए निकले,
کھلی دل کے ساتھ لوگ آپ کو ریسیو کیے، آپ کو قبول کیے، آپ لوگوں سے سننا چاہے، لوگ آپ کی ہدایت چاہتے ہیں۔ کم از کم انفرادی ملاقات میں، وفود کے شکل میں جو ملاقات کے بندوبست آپ کیے ہیں، اس میں 1,00,000 لوگوں تک پہنچنے کا موقع آپ لوگوں کو ملا ہے۔ یہی میں کہا، ہمارے ملک کی حالات اور ہمارے اسٹیٹ کے حالات ہمیں کام کرنے پر مجبور کیا ہے، اور جب کام کیے اس کا نتیجہ ہمارے سامنے نکل کر آیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب 2-3 چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک بات یہ ہے، ہمارے افرادی قوت بڑھانا ایک بڑی ضرورت آ گئی ہے آج۔ جس والیوم میں بڑے پیمانے پر اب ہم کو کام کرنے کا ہے، اس کے لیے افرادی قوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کو لوگوں کو سامنے رکھنا ہے، اسلامو فوبیا سے، مسلم نفرت سے ہندوستان کے عوام کو بچانا ہے، اور اسلام فوبیا کے وجہ سے، مسلم نفرت سے کے وجہ سے کمیونل پولرائزیشن ہو رہا ہے، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو دوری ہو رہی ہے اس کو مٹانا ہے۔ اس کے لیے بہت اسٹریٹجیکلی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کرتے ہیں، لیکن جس والیوم میں ہم کرتے ہیں وہ ایک تبدیلی کے لیے کافی نہیں ہے۔ ملک کے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے اس والیوم کافی نہیں ہے۔ سوسائٹی کے 0.1% لوگ، 0.2% لوگ کرنے کے وجہ سے اس ملک میں زیادہ تبدیلی لانا مشکل ہے، تبدیلی نہیں لا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم کو افرادی قوت چاہیے، وہ افرادی قوت کو ہم اکٹھا کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم اس کارروائی چلایا ہے، اس کیمپین چلایا ہے، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں صرف افرادی قوت بڑھنے سے ہم کو فائدہ نہیں ملے گا۔ اپنی افرادی قوت کا کوانٹٹی سے زیادہ ہم کوالٹی پر بھی زور دینا چاہیے۔ کوالٹی والا کوانٹٹی، زیادہ افراد، کوالٹی والا افراد ہمارے ساتھ آنے چاہیے۔ کوالٹی والا افراد اب کیسے آئیں گے ہمارے پاس؟ پہلے مرحلے میں لوگوں کو اب ہمارے ساتھ لینا چاہیے۔ ساتھ لینے کے پہلے ہم کوالٹی کے بارے میں سوچیں گے تو ہم کو کسی کو ساتھ نہیں لے سکتا۔ ساتھ لینے کے پہلے کوالٹی کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ ساتھ لینے کے بعد جو ہمارا تربیتی پروسیس ہے، وہ پروسیس کے ذریعے ہمارے کارکنوں کو کوالٹی بڑھانے کی کوشش ہم نے مسلسل کرنا چاہیے۔ اور رکن بننے کے پہلے قابلیت کے ساتھ کوالٹی والا افراد بن کر ہمارے نظم سے پورے طور پر جوڑنا چاہیے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک بات یہ ہے کہ آپ کا ہفتہ وار اجتماع، 1,00,000 لوگوں سے آپ ربط قائم کیا۔ اگر 10,000 لوگوں کو آپ ہمارے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو جوڑنے کا پہلے قدم کیا ہے؟
ہمارے ساتھ ان کو جڑانے کا پہلا کام کیا ہے؟ ان کو ہم کیا بتائیں؟ اگر تبلیغی جماعت کوئی اجتماع میں جاتے ہیں تو آپ ان سے کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں تو آپ 3 دن کے لیے نکلیے، 3 مہینے کے لیے نکلیے، 4 مہینے کے لیے نکلیے، 40 دن کے لیے نکلیے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں لوگوں کو؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں آپ آ جائیے، وہاں سے آپ کو تزکیت ملے گی، وہاں آپ کی تربیت ہوگی، وہاں آپ کو کام کرنے کا موقع ملے گا. مسلم ہونے کے وجہ سے جو ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوئی ہے وہ ذمہ داری وہاں رہتے ہوئے ادا کرنے کا موقع آپ کو ملے گا. تو آپ کا پہلا کام کیا ہوگا؟ ہفتہ وار اجتماعات میں ان کو بلانا ہوگا. مقامی جماعت کا اجتماعات میں بلانا، کارکن حلقہ کے اجتماعات میں بلانا، اور درس قرآن کے مجلس ہے تو اس میں بلانا، اور مختلف طریقے سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کیا. وہاں ان کی تربیت بھی ہوگی، تزکیت بھی ہوگی، اور وہاں ان کو کام میں لگانے کا کام بھی ہوگا. اس کے لیے میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ آپ کے ہفتہ وار اجتماع کو آپ کی تحریک کا، آپ کی تنظیم کا فرنٹ آفس مانیے. فرنٹ آفس ہے، پہلے ان کو وہاں بلانا چاہیے. اس فرنٹ آفس بہت خوبصورت ہونا چاہیے. وہاں جو تذکیر ہوتی ہے وہ بہت گہرا ہونا چاہیے. وہاں جو گفتگو ہوتی ہے وہ گفتگو بہت فائدہ مند ہونے چاہیے. وہاں نئے لوگوں سے جو سلیقہ ہے، اخلاق ہے، وہ بہت اٹریکٹیو ہونی چاہیے. ہر میٹنگ کے بعد 1 گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا میٹنگ کے بعد وہ واپس جائیں گے. اس وقت ان کو ایک خوشی آنی چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے. جانے کے وقت کچھ لے کر جانا چاہیے. اسی طرح آپ کے ہفتہ وار اجتماعات کو آپ نیو کمر فرینڈلی بنائیے. نیو کمر فرینڈلی بنائیے. پہلے ہفتہ وار اجتماع میں اب سوچئے 4-5 لوگوں کو ہم کو بلانا ہے. اگر نئے لوگ آئیں گے تو 4 میٹنگ کے بعد، 2 میٹنگ کے بعد وہ ہم سے دور نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ ہم سے زیادہ قریب سے قریب آ کر آنا چاہیے. اس کے لیے وہی ہمارا پرائم فوکس ہونا چاہیے. ہمارے ہفتہ وار اجتماع، اس میں آپ زور دیجیے. تو اس کو تفصیلات یہاں بتانا نہیں چاہتا. وہ ناظم ضلع، ناظم اضلاع، ناظم علاقہ اور مجمع شہر اور شورا کے ارکان جب ریویو کرتے ہیں، وہ ریویو کرنے کے وقت میٹنگ کا کوالٹی کیا ہے وہ بھی جائزہ لینا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی جو شناخت ہے، خصوصیت ہے، وہ آنے والوں کا سمجھ میں آنا چاہیے. کیا ہے اس تنظیم کی اس تحریک کی خصوصیت، اس کی شناخت کیا ہے، وہ ٹھیک طرح سے ان کو سمجھ میں آنا چاہیے. میں 4-5 باتیں بہت مختصر یہاں ایڈ کرتا جاؤں گا.
ایک چیز یہ ہے، جماعت اسلامی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، اور جماعت اسلامی ایک سو کالڈ ریلیجیس پارٹی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ایک کلچرل انسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ایک مسجد کمیٹی نہیں ہے۔ کئی مسجد کمیٹیوں کو ایک کوآرڈینیشن کمیٹی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ایک این جی او نہیں ہے۔ این جی او کے چلانے والا ایک لائسن کمیٹی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ایک اسلامی تحریک ہے۔ یہ اسلامی تحریک کیا ہے؟ اس پہ ایک چیز اس کی شمولیت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اسلام ایک کامل شامل تحریک ہے، کمپلیٹ وے آف لائف ہے۔ کمپلیٹ وے آف لائف کی حیثیت میں اسلام کو چاہنے والا، سمجھنے والا اب ہمارے کمیونٹی میں کم نہیں ہے۔ ہماری کوششوں سے بہت سارے لوگ وہ سمجھنے لگے ہیں، لیکن ہماری خصوصیت یہ بتانے والا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے خصوصیت جس طرح ہم اسلام کو سمجھتے ہیں کمپلیٹ وے آف لائف، اسی طرح ہمارے تحریک کو بھی ہم منظم کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارا تحریک بھی ایک شامل کامل تحریک ہے۔ یہ صرف ایک سو کالڈ ریلیجیس تحریک نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل تحریک نہیں ہے، یہ ایک اسلامی تحریک ہے۔ اس کا شمولیت ایک اہم بات ہے۔ اس کو لوگوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو مختلف کاموں کے لیے مختلف تنظیموں کو ڈپینڈ کرنا شروع کرے گا، تو اس طرح لوگوں سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے تحریکیت ہے، عربی میں کہتے ہیں حرکت۔ ہم الحرکت الاسلامیہ ہے۔ حرکت الاسلامیہ کا معنی کیا ہے؟ ہم ایک ذریعہ ہے، چلتے رہتے ہیں، ایک پروگریسو، کئی رکنے والی تحریک نہیں ہے۔ ہم ایک آرتھوڈکس تحریک نہیں ہے۔ 75 سال کے پہلے، 75 سال کے پہلے جو فیصلہ کیا وہی فیصلہ میں چلنے والا نہیں ہے۔ اسلام کے اصول پہ رہتے ہوئے، قرآن اور حدیث رہنمائی پورے طور پر قبول کرتے ہوئے، حالات بدلتے ہوئے ہمارے اسٹریٹجی اور فیصلے بدلنے کا ایک چلنے والی تحریک ہے، ایک پروگریسو تحریک ہے، ایک آرتھوڈکس تحریک نہیں ہے۔ اس میں نئے لوگ آتے رہتے ہیں، اور ہمارے مزاج کے مطابق کوئی اندر رہ گیا ہے وہ باہر بھی جاتے رہتے ہیں، تو ہر وقت ان کو نیاپن ملی، یہ نیاپن ملنے والا ایک تحریک۔ ہر 4 سال کے اندر ہمارے لیڈرشپ منتخب ہوتا ہے، وہ 4 سال کے اندر ہی پالیسی اور پروگرام میں تبدیلی آتی ہے۔ تو لیڈرشپ کے چینج کے وجہ سے، پالیسی چینج کے وجہ سے ہر وقت اس تحریک میں نیاپن ہے۔ وہ نیاپن آپ بھی محسوس کرتے ہیں، یہ تحریک ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک طبقہ نہیں ہے، یہ ایک فرقہ نہیں ہے، یہ ایک خاندان نہیں ہے،
یہ ایک برادری نہیں ہے، یہ ایک قبیلہ نہیں ہے، یہ چلنے والی ایک تحریک ہے۔ نئے آنے والوں کو سمجھ میں، آنے والوں کا سمجھ میں وہ بات ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہمارا آؤٹ لک گلوبل آؤٹ لک ہے۔ ہندوستان میں ہم کام کرتے ہیں، ہمارے باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے ہم کام کرتے ہیں، لیکن ہمارا فکر، ہمارا سوچ، ہمارا آئیڈیالوجی یہ ایک گلوبل انٹرنیشنل آئیڈیالوجی۔ ہم گلوبلی سوچتے ہیں اور ہمارے لوگ کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے تحریک کی ایک خصوصیت ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہی مسائل میں ہمارا اپروچ وہ بھی لوگوں کے سامنے بالکل واضح رہنا چاہیے۔ فقہی معاملات میں ہمارے اپروچ، کچھ لوگ کہتے ہیں جماعت اسلامی سنت میں کوئی زور نہیں دیتے، وہ اہمیت نہیں ہے جماعت اسلامی کے پاس۔ ہاتھ صدر میں رکھیں، پیٹ میں رکھیں اور اس کے نیچے رکھیں، اوپر رکھیں، سب چلے گا وہاں۔ اس کا مطلب یہ ہے سنت میں کوئی زور نہیں ہے۔ کچھ لوگ فجر میں قنوت پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر کرتے ہیں، کچھ نہیں جہر کرتے ہیں، تو اس میں زیادہ ان کو پرواہ نہیں ہے، سنت کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ مختلف عبادتوں کے تفصیلات پر اور مختلف حکموں کے تفصیلات پر صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئی تھی اور تابعین کے درمیان جو اختلاف ہوئی تھی، مختلف مسالک کے ائمہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے تھے، وہ اختلافات کو ہم سمجھتے ہیں اور اس میں وسعت کرتے ہیں۔ اس میں شافعی لوگ بھی ہیں، حنفی لوگ بھی ہیں اور حنبلی لوگ بھی ہیں اور سلفی کا سوچ رکھنے والا بھی لوگ ہمارے اندر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ فقہی مسالک میں مختلف رائوں کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ کو اقامت الدین کے لیے ساتھ کام کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ اقامت الدین کے لیے کام کرنے والی تقسیم ہے۔ اس میں حنفی لوگ آ سکتے ہیں، شافعی لوگ آ سکتے ہیں، سلفی لوگ آ سکتا ہے، حنبلی لوگ آ سکتے ہیں، سب لوگ آ سکتے ہیں۔ یہاں ان کو مل جل کر کام کر سکتے ہیں۔ کسی کا مسئلہ کسی کے اوپر ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا یہاں کوئی رویہ بھی نہیں ہے۔ یہ وسعت ٹھیک طرح سے قرآن کو سامنے رکھ کر، احادیث کو سامنے رکھ کر اور ائمہ کے اقوال کو سامنے رکھ کر آپ لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ تو یہ وسعت ہمارے اندر ہونا چاہیے، ورنہ لوگوں کے سامنے ہم کام نہیں کر سکتا۔ جو لوگ نہیں ہمارے اندر آنے والا ہے، وہ مختلف طبقہ سے لوگ آنے والا آ کر ہمارے اس تنظیم کے اندر ان کو ہضم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ بات بھی ان کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور خواتین کے لیے جو اہمیت ہم دیتے، وہ اہمیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں خواتین کو دیتی تھی، لیکن بیچ میں کئی صدیوں سے وہ اہمیت دینے میں کمزور ہو گئے، ان کا حق منع کر دیے تھے، لیکن واپس وہ دینا چاہتے ہیں ہم
خواتین کو اس پورے پروسیس میں انوالو کرنا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی میں خواتین کو بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مکان ہے. وہ ہمارے ٹاپ موسٹ باڈی میں وہ بھی ہے، ہمارے شورا میں وہ ہے، اور مختلف حلقات کے شورا میں ہے، اور کبھی کبھی جماعت کے فالوورز میں 80%، 55%، 60%، 55% خواتین ہیں. یہ لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، خواتین یہ سمجھنا چاہیے. اور آخری پوائنٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی کو لے کر. جماعت اسلامی، اس کا طریقہ، ان کا منہج، وہ الوسطیت والاعتدال، الوسطیت والاعتدال کا ہے. آج کے ہندوستان میں اس کی بڑی اہمیت ہے. ہمیشہ امیر جماعت اس بات ہم سے کہتے رہتے ہیں. آج کے ہندوستان میں ایک تنظیم، ایک مسلم تنظیم، ایک تحریک، ایک اسلامی تحریک آگے بڑھنے میں ہمارے سامنے کا جو راستہ ہے وہ باریک راستہ ہے. ذرا سا بائیں جائیں وہاں خطرہ ہے، اور ذرا سا بائیں جائیں وہاں بھی خطرہ ہے. دونوں طرف خطرہ ہے. بالکل جذباتی نہیں ہونا چاہیے، اور مایوسی بھی ہونی چاہیے نہیں چاہیے. مسلم نوجوانوں کے اندر یہ دونوں طبقہ بہت زیادہ ہے. کچھ لوگ مایوس ہیں، کچھ لوگ جذباتی مشتعل ہو رہا. یہ دونوں طریقہ ہندوستان میں مہلک ہے. تو اس کے اندر جو راستہ ہم نکال رہے ہیں، ہمارے نمائندگان میں گفتگو کر کے، ہمارے شورا میں گفتگو کر کے، اور مختلف ریسرچ ون کو رکھ کر ہم یہ کرتے ہیں، تو بہت باریک راستہ پہ اسٹریٹجیکلی آگے بڑھنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. تو یہ بھی لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. NRC اور CAA پروٹیسٹ کے بعد اب کے UP کے کئی علاقوں سے علماء لوگ، خاص طور پر متعلمین، جماعت مرکز میں آئے تھے. ہمارے بیانات، ہماری رہنمائی اور ہمارے سٹینڈ کو بہت پسند آیا. یہ لوگوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. یہ آپ سوچنا چاہیے. یہ خصوصیت سے لوگوں کو ایک ایک کر کے سمجھا کر اس تحریک کے اندر ان کو لینا چاہیے. اور کارکنوں کا ایک بڑا فوج ہمارے پاس ہونا چاہیے. کام کرنے والا کارکن ہوتا ہے، وہ کارکن کو ہم بڑھانا چاہیے، اور وہاں رہتے ہوئے ان کا کوالٹی چیک کرنا چاہیے، اور چیک کر کر اور کوالٹی بڑھا کر تزکیہ اور تربیت کر کر آگے بڑھنا چاہیے. تو ایک پوائنٹ بھی بتا کر میں ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا آرگنس ہے، پرچے، دعوت ہے، کاندھی ہے، زندگی ہے. ہم پہنچنے کے پہلے لوگوں کے پاس وہاں پہنچنا چاہیے. آپ دیکھیے جماعت اسلامی ہند کا یا جماعت اسلامی ہم تقسیم کے پہلے پاکستان کا ہسٹری آپ دیکھیے. جماعت اسلامی کیسے بنا ہے؟ جماعت اسلامی بنا ہے پہلے ترجمان القرآن سے. اس صرف کیرلا کا مثال آپ کو دے دوں گا. ہندوستان میں سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے کیرلا میں، سب سے زیادہ کام وہی ہے، افرادی قوت وہی ہے، میڈیا وہاں ہے. لیکن کیسے جماعت اسلامی وہاں پہنچا؟ ایک دینی ادارہ میں پڑھ رہا تھا، حاجی محمد علی صاحب، ایک کلاس میں درس ہو رہا تھا. ایک استاد
क्लास में कहा हिंदुस्तानी मुसलमानों को कोई लीडर नहीं है, लेकिन एक हैदराबाद से एक आदमी का आवाज आ रही है, तर्जुमान कुरान नाम पे, वो सैयद अब्दुल रहीम मौदूदी है। मैं समझता हूं वो एक लीडर बनेगा। तो हमारे हाजी साहब जो केरला के वहां के तालिब इल्म था, वो फिर तर्जुमान कुरान पढ़ना शुरू किया। चंद कॉपियां पढ़ने के बाद उनको ये ख्वाहिश हुआ वहां से निकलकर, उस वक्त पठानकोट तक जाने के लिए, वहां से निकलकर गया सैयद मौदूदी से मिलने के लिए। 3 महीने सफर करके वहां पहुंचा। क्यों 3 महीने सफर? 2 रुपया था उनके पास, 2 रुपया का सफर किया, और जब खत्म होता वहां उतर कर होटल में वगैरह काम करके फिर कुछ पैसा कमाया, फिर सफर किया। ऐसा पठानकोट में पहुंच के वहां महीनों रहकर तरबियत हासिल करके वहां देखिए मौदूदी साहिब नहीं पहुंचा, लेकिन तर्जुमान कुरान पहुंचा। आप देखिए कितने लोगों के पास पहुंच रहे। आपके जिंदगी के मजमून बहुत अच्छे निकलती है, लोग बहुत दिलचस्पी के साथ वो पढ़ते हैं, लेकिन कितने लोगों के पास वो पहुंच जाते हैं, ये मसला है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, अपने किताबों और अपने पर्चे ऑर्गेन्स और उसी तरह अपने मैसेजेस, अपने तकरीरें व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए लोगों के पास पहुंचना चाहिए, और शख्सी तौर पर, इंफरादी तौर पर लोगों को लाने की कोशिश करना चाहिए। और जब लाएंगे उसके लिए हमारे मकामी जमात का हफ्तावार इज्तिमा बिल्कुल हमवार होना चाहिए। और मैं और एक बार सबको हर एक को अप्रिशिएट करता हूं, और मैं दुआ करता हूं आपके हर कोशिशें, एक एक कोशिश अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अजर व सवाब दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।